کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے اس چیز کا خلاصہ بتا دیا جائے کہ میں نجات کیسے حاصل کروں، تو بتایا گیا کہ قسم ہے زمانے کی، زمانہ اس بات پر گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، صالح عمل کیے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کہ انسان نقصان میں ہے، یہ جو سورہ مبارکہ اس کی جو مرکزی جملہ ہے وہ ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے اور نقصان میں ہے۔ اردو میں بھی ہم خسارے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دکاندار کہتے ہیں کہ اس دفعہ منافع نہیں ہوا، خسارہ ہو گیا۔ ان کا جو خسارہ ہے وہ چند روپوں کا، چند لاکھ روپے کا، چند ہزار روپے کا خسارہ ہے۔ سورۃ العصر میں جس خسارے کا ذکر آیا ہے وہ کون سا خسارہ ہے؟ وہ یہ خسارہ ہے کہ اس دنیا سے جنت میں نہ جانا بلکہ جہنم میں چلا جانا، اس خسارے کا ذکر کہا گیا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ وہ خسارہ کیا ہے کہ وہ آگ کے گڑھے میں چلا جائے گا، یہ خسارہ ہے۔ یہ کوئی چند لاکھ روپے کے خسارے کی بات نہیں ہو رہی، کسی بندے کے غریب ہو جانے کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات نہیں ہو رہی کہ کسی بندے نے زندگی گزاری اور اس کو 2 وقت کا کھانا بھی ساری زندگی نہیں ملا، اس کی بات نہیں ہو رہی کہ کسی نے جھونپڑی میں زندگی گزار لی، یہ خسارہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ خسارہ کیا ہے کہ اس زندگی کو بندہ گزار کر جب اگلی دنیا میں جائے تو اس کے لیے یہ فیصلہ ہو جائے کہ اے بندے تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کو خسارہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے اور تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ تو انسان کو اگر یہ بتایا جائے کہ تو گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، تو سب سے پہلا کام جس کی طرف وہ توجہ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح اس خسارے سے نکلنے کا راستہ کیا۔ تو سورۃ العصر یہ بتاتی ہے کہ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یعنی وہ لوگ گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہوں گے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ بنیاد اور جڑ ایمان ہے، جس طرح کسی فصل کی، کسی درخت کا بیج ہوتا ہے اس سے وہ درخت نکلتا ہے، ایمان بیج ہے نجات کا، ایمان بیج ہے جنت میں جانے کا، ایمان بیج ہے اللہ کو خوش کرنے کا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا لفظ امن سے نکلا ہے۔ امن کب ہوتا ہے؟ آپ کے اور میرے درمیان امن تب ہوگا کہ آپ کوئی بات مجھے کہیں، میں مان لوں، امن ہو گیا۔ اگر میں نہ مانوں تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ارشاد فرمائی، اگر ہم مان لیں تو امن ہو گیا، نہ مانیں تو جھگڑا۔ ایمان امن سے نکلا۔ جو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ارشاد فرمائی آپ انہیں مان لیں، یہ ایمان ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس کی تعریف ہے تصدیق بما جاء النبی، جو کچھ نبی لے کے آئے اس کی دل سے تصدیق کر دینا، یہ ایمان۔ اس کے 2 درجے، اقرار باللسان، زبان سے کہہ دینا، و تصدیق بالقلب، اور دل سے مان لینا۔ یہ جڑ ہے ہر چیز۔ اس جڑ میں سے، اس بیج میں سے پھر جو پودا نکلتا ہے اس پہ سب سے پہلے وہ پودا جو ہے اس کا تنا ہے وہ ہے عمل صالح۔ عمل صالح کیا ہے؟ کہ انسان کا جو عمل ہے وہ اس ایمان کی بنیاد پر ہو، ایمان عمل کی بنیاد میں ہو۔ صالح کہتے ہیں اس بیج کو جو پھل دینے کے قابل ہو۔ آپ کہتے ہیں نا بیج صالح ہے، وہ بیج کہ جس کو زمین میں ڈالے اور مر جائے، اس سے کوئی فائدہ نہ ہو، وہ صالح نہیں ہوتا، وہ بیج خراب ہوتا ہے۔ عمل صالح جو ہے اس پہ پھر پھل پھول لگتے ہیں آگے، اس سے فوائد ہوتے ہیں، لیکن یہ نکلتا ایمان سے۔ ایمان اور عمل صالح آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ ایک شخص یہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں یا ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اس کا عمل اس کی تصدیق نہ کرے
تو اس کا دعویٰ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، شک پیدا ہو سکتا ہے کہ واقعی اس کا دعویٰ سچا ہے یا نہیں، جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہے یا ابھی ایمان کی سمجھ نہیں آئی اس کو، ابھی اور اس کو ایمان کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس بیج سے عمل ہی نہیں نکل رہا، کہہ تو رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے لیکن عمل میں نہیں آ رہا، تو سورۃ العصر یہ کہتی ہے کہ پھر شک کی بات ہے، ایمان کے فوراً بعد عمل آتا ہے، اور عمل کا یہ معاملہ ہے کہ اگر عمل صحیح ہو تو اس سے تواسی بالحق نکلتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا تواسی و تواسو، نصیحت کو کہتے ہیں، عربی میں تواسو وصیت کو کہتے ہیں، نصیحت کو نہیں کہتے، وصیت کو۔ وصیت کیا ہوتی ہے؟ وہ بات کہ جو کوئی شخص جو مر رہا ہے نا، مرتے وقت جو بات کرتا ہے، مرتے وقت کوئی بندہ جھوٹ نہیں بولتا، اور بڑے اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہوتی ہیں، مر رہا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو جمع کرتا ہے، لاتا ہے، کہتا ہوں میں تمہیں خاص بات بتاؤں، فلاں جگہ پہ خزانہ دفنایا ہوا ہے، فلاں بندے سے تم نے اتنے لاکھ روپے لینے ہیں، یہ حساب کتاب ہے، یہ بڑے اہتمام سے بتاتا ہے۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ وہ شخص جس کا عمل درست ہو، اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ دوسروں کو بہت اہتمام کے ساتھ حق کی وصیت کرے گا۔ ایک شخص ہے وہ لگا ہوا ہے، اپنے عمل میں لگا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص کا قصہ بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بات سمجھانے کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ فلاں شخص فلاں بستی میں ہے، اس کو تباہ کر دو۔ تو حضرت جبرائیل جب تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل کو بھی شک پڑ گیا۔ وجہ اس شک کی کیا تھی کہ وہ بندہ بڑا نیک تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو تباہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ کنفرم کر لوں اللہ تعالیٰ سے، کہیں غلطی نہ ہو جائے، اتنا نیک آدمی۔ تو انہوں نے آ کے اللہ کے دربار میں جو گواہی دی ہے وہ یہ دی ہے کہ اے اللہ، یہ شخص اتنا نیک ہے، اتنا نیک ہے کہ اس نے پلک جھپکنے کی دیر، یہ جو آنکھ طرفت عین ایسے آنکھ ہوتی ہے، اتنی دیر بھی اللہ گناہ میں زندگی بسر نہیں کی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، یا اس کے بارے میں جو حکم میں نے سنا وہ درست ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اس کے سامنے میرے حکم ٹوٹتے ہیں، میرے حکم کے ٹوٹنے کی غیرت میں اس کے چہرے کا رنگ سرخ نہیں ہوتا۔ چہرے کا رنگ کب سرخ ہوتا ہے؟ جب آپ کو کوئی ماں کی گالی دے دے نا، آپ اس کا کچھ نہ کر سکے نا، تو چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا، آپ کو غیرت آ جاتی۔ اللہ کا حکم ٹوٹے مجھے کیا پرواہ، ایسے شخص کو بے غیرت آدمی کہا گیا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اس کے سامنے میرا حکم ٹوٹتا ہے، اس کے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا۔ اس شخص پہلے عذاب کو اس کے گھر سے شروع کرو، پھر بستی والوں کو تباہ کرو۔ کیوں؟ اس میں ایمان بھی تھا، عمل صالح بھی تھا، تواسی بالحق نہیں تھا، تبلیغ کا کام نہیں کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ بھائی ایسے ہی چل جائے گا کام، خود نیک ہوں۔ اور جبرائیل نے گواہی دی اللہ کے دربار میں کہ اللہ یہ اتنا نیک آدمی ہے کہ پلک جھپکنے کی دیر بھی کبھی اس نے گناہ نہیں کیا، اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا کہ تباہ کر دو اس کو۔ کیوں؟ میرے حکم اس کے ارد گرد ٹوٹ رہے ہیں، اور یہ بے غیرت آدمی جو ہے نا بس لگا ہوا اپنے اعمال میں، اور یہ باہر نکل کے لوگوں کو سمجھاتا نہیں، بتاتا نہیں، تبلیغ نہیں کرتا، بات نہیں کہتا ان سے۔ یہ تیسری شرط ہے وتواصوا بالحق، سورۃ العصر میں آئی ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ یہ نجات کا جو نسخہ اللہ تعالیٰ نے دیا جس میں 4 دوائیاں ہیں، ایمان، عمل صالح، تیسری جو اس میں چیز ڈالی، جو کشتہ تیسرا ڈالا ہے وہ وتواصوا بالحق ہے۔ اور یہ جو وتواصوا کا لفظ ہے نا، اس کی عربی کے اندر یہ بات پنہا ہے کہ چند لوگ مل کر ایک جماعت بنا کر اہتمام کے ساتھ اس کام کو کریں۔ یہ سیغہ جو ہے یہ بتاتا ہے، جمع کا سیغہ، اکیلے کرنے کا کام نہیں، اکیلے بھی کریں لیکن اس کو اکٹھے ہو کے مل کے اہتمام کے ساتھ کریں۔ جو کام جتنا بڑا ہوتا ہے اتنے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وتواصوا بالحق،
الحق تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی طرف بلاؤ، سچ کی طرف بلاؤ، عدل کی طرف بلاؤ، ظلم سے روکو، وتواصوا بالحق۔ اور پھر چوتھی بات بتائی، وتواصوا بالصبر۔ یہ جو تواصی بالحق ہے نا، اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو اور آپ نے اندر سے معاشرے کے ساتھ کمپرومائز کیا ہو تو لوگوں کو بھی پتہ ہے یہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں، وہ بھی نہیں چھیڑتے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ بس ایک چل چلاؤ اور روٹین ہے، ویسے ہی چل، پھر کوئی آپ کی مخالفت نہیں کرتا، تو وتواصوا بالصبر والی منزل آتی نہیں ہے، بلکہ الٹا ایسے لوگوں کو لوگ گلے میں ہار پہناتے ہیں، کندھے پہ اٹھاتے ہیں، حلوے کھلاتے ہیں۔ جیسے میں یہاں پہ آتا ہوں میرے لیے حلوہ بناتے ہیں نا، ویسے حلوے بناتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ کیوں؟ پتہ ہے کہ بس یہ بات کرے گا چلا جائے گا، بس بیان کی حد تک ہے معاملہ، تو کیا ہے، آپ میری مخالفت نہیں کریں گے۔ لیکن اگر میں آپ کے پیچھے پڑ جاؤں، میں آپ کو کہوں یار یہ غلط کام کر رہے مت کرو، اس کی جگہ یہ صحیح کام کرو، روکنے لگ جائے، جب وہ جو ہے نا کہ 3 درجے بتائے گئے، من رأى منکم منکرا، اگر تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو فلیغیرہ بیدہ، کہ چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روک دے، پکڑ لے کہ مت کرو۔ فإن لم يستطع، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، کمزور آدمی ہو، فبلسانہ، زبان سے منع کر، مت کرو ایسا۔ فإن لم يستطع، اگر اتنا ہی کمزور ہے، فبقلبہ، دل میں برا جانے۔ دل میں برا جاننے کا کیا مطلب؟ پھر اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ کرے، اس کے ساتھ محفل میں نہ شریک ہوا کرے، دعوت کا عمل اس کے ساتھ اور تیز رکھے۔ یہ 3 درجے ہیں، اگر ان 3 درجوں میں بھی نہیں ہے نا کام، اندر سے ملے ہوئے ہم اگر سارے اوپر سے تبلیغ کر رہے ہیں، تو پھر وتواصوا بالصبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ بھی خوش، تم بھی خوش، وہ آپ کو حلوے کھلائیں گے، ہو سکتا ہے چندہ بھی دیں، آپ کو کندھے پہ بھی اٹھائیں، ان کی کوئی محفل ہو اس میں آپ کو تلاوت کرنے کے لیے بھی بلا لیں۔ لیکن انبیاء کے ساتھ کیا ہوا؟ انبیاء کو پتھر مارے گئے، ان کو گالیاں دی گئیں، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ انبیاء ایسے ہی نہیں کر رہے، جو یہ کہہ رہے ہیں یہ کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم بھی اگر اس درد کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کہا گیا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے نبی آپ کو تو اندر سے اتنی کڑن ہے، اتنی جلن ہے اس بات کی کہ یہ کیوں نہیں مانتے میری بات، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، آپ اس کڑن کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ آپ کا دل جلتا ہے، آپ کا دل جلتا ہے، اللہ منع کر رہا ہے کہ اتنی جلن اتنی کڑن نہ رکھے۔ ہمیں اتنی کڑن اور جلن ہے، ہم تو روٹین پوری کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کڑن اور جلن ہو اور نبی کے طریقے پہ کام کرے تو باہر آپ نکلیں گے، لوگ پتھر ماریں گے، آپ کہیں گے ان لوگوں کو بستی سے نکال دو۔ کئی انبیاء کے ساتھ ہوا ایسے کہ یہ بڑے شریف بنے پھرتے ہیں، بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، ان کو بستی سے نکال دو۔ انبیاء کو بستیوں سے نکال دیا گیا۔ کیوں؟ انبیاء اگر آرام سے بیٹھے رہتے، ٹھنڈے میٹھے واز کرتے رہتے، حلوے کھاتے رہتے، کوئی بستی سے نکالتا؟ بستی سے اس لیے نکالا کہ جب غلط کام کرتے تھے کہتے تھے غلط کر رہے ہو تم، غلط کر رہے ہو۔ اس درجے کی تبلیغ ہو تو پھر چوتھی منزل آتی ہے وتواصوا بالصبر۔ پھر جناب کوئی تبلیغ والے کا سر پھٹا ہوا ہوگا، ادھر سے خون آ رہا ہوگا، کسی کو جو ہے نا بوریا بستر گول کروا رہے ہوں گے، کسی کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا گیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا؟ 3 سال تک ایک گھاٹی میں پھینک دیا آپ کے خاندان کو، بائیکاٹ، کوئی آپ سے لین دین نہیں کرے گا۔ بھوکے حضرت خدیجہ اس دوران فوت ہوئی، کسی نے لین دین نہیں کیا۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں نکلتے تھے، مسجدوں میں نہیں بیٹھتے تھے، کعبے میں نہیں بیٹھے رہتے تھے، بازار میں نکلتے، عکاظ کے میلے میں جاتے تھے، ایک ایک بندے کے پیچھے جاتے تھے۔ دیکھو میری بات سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، دیکھو یہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، نجات پا جاؤ۔ کیسے کہہ دے اللہ ایک ہے؟ 360 خدا تو کعبے میں رکھے ہوئے، یہ کون آ گیا نیا جو کہتا ہے کہ ایک خدا ہے؟ ان 360 کا کیا ہوگا؟ یہ تو چیلنج، سسٹم کے خلاف چیلنج۔ آج ہم سسٹم کو چیلنج تو نہیں کرتے، سسٹم مارے گا۔
تو یہ نجات کی راہ ہے۔ والعصر، تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس بات پہ گواہ ہے۔ یہ زمانے کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، وقت کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، دہر کا لفظ بھی قرآن میں آیا۔ عصر کا لفظ اس لیے لایا گیا، عصر اس وقت کو کہتے ہیں جب دن تیزی سے ڈھل رہا۔ یہ 4 چیزیں نجات کے نسخے کی دوائیاں ہیں۔ یہ کب لینا شروع کرو گے؟ کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اگلے مہینے سے شروع کر دوں گا، اگلی گرمیوں میں شروع کروں گا۔ والعصر، تیرے پاس اگلی گرمیوں تک کا ٹائم نہیں رہے گا، تیرے پاس کل تک کا ٹائم نہیں رہے گا، وقت بہت تیزی سے گزر رہا، آج شروع کر دے، ابھی کر دے۔ یہ کل جو ہے نا، یہ شیطان کا پھندا ہے، اس نے بہت سارے لوگ اس پھندے میں پھنسا کے مار دی۔ والعصر، یہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، نہیں بچے گا تیرے پاس، نہیں آئے گی تیری کل، اگلے سیزن تک تو زندہ نہیں ہوگا، ابھی کر اس کو۔ شیطان کہتا تجھے کیا ہو گیا اتنی جلدی بچا، کل کر لیں گے، جلدی نہ بچا، کل کر لیں گے، کل ہو جائے گا، اگلے سیزن میں کر، یہ کام اتنا ضروری پڑا ہوا ہے یہ کر لیں، بیٹی کی شادی کر لیں پھر ہو جائے گا، یہ بچے ذرا بڑے ہو جائیں پھر ہو جائے گا، بزنس ذرا اسٹیبلش ہو جائے پھر ہو جائے گا، ریٹائر ہو جائے پھر ہو جائے گا۔ اوہ، شیطان نے پھنسا لی۔ والعصر، ٹائم نہیں، ریٹائر ہونے کے بعد تمہارے اندر بچے گا کیا پتہ بیٹی کی شادی کرانے سے پہلے ہی مر جائے، کیا پتہ تیرا بزنس اسٹیبلش ہی نہ ہو سکے۔ والعصر، تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس بات پہ گواہ ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں، اگر تو نے کل 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 کیا تو بھی گھاٹے میں رہے گا۔ الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو ابھی ایمان کے راستے پہ چلے، ابھی عمل صالح کریں، ابھی وتواصوا بالحق کریں، ابھی وتواصوا بالصبر کریں، وہ کامیاب ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔